اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ بات سمجھائی، اس بات کا احساس دلایا کہ یہ دین تمہارے لیے کتنا سود مند ہے، دین اسلام نے تمہارے اندر کس قدر آسانیاں پیدا کی ہیں کہ تم نسل در نسل ایک دوسرے کے دشمن رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ دشمنیاں ختم کر دی۔ اب تم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہو۔ تو اس بھائی بھائی ہونے کا جو جذبہ ہے، یہ جو جذبہ اخوت ہے، اس کی بنیاد کو سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تم دین پہ مستقل قائم رہو، فرقوں میں نہ بٹو۔ تو یہ جو جذبہ ہے یہ قائم کیسے رہے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے وہ طریقہ بتایا کہ کرنا کیا ہے۔ وَلْتَكُنْ، اور چاہیے کہ تکن ہو، منکم، تم میں، امتن، ایک جماعت، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے یا رہنی چاہیے، یدعونا، جو دعوت دے، جو پکارے، الی الخیر، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، اللہ کی طرف، اس دین اور شریعت کی طرف، ویأمرون، اور وہ حکم دے، بالمعروف، اچھے کاموں کی، وینہون، اور منع کرے، عن المنکر، برے کاموں سے۔ اب اچھے اور برے کاموں کا تعین کون کرے گا کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو دعوت دینے کے لیے سب سے پہلا اسلوب اور سب سے پہلا سلیبس کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم ہمیں دو جگہ سے ملتا ہے، قرآن سے اور حدیث سے۔ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے ساری دنیا ایک جگہ پہ بیٹھ کے متفق ہو کے فیصلہ کر لے کہ یہ ایک اچھا کام ہے اور یہ برا کام ہے، کیا وہ اچھا اور برا ہو سکتا ہے؟ سب سے اچھا کام دین اسلام کا قبول کرنا ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد آپ کا اچھا کام اچھا ہوگا، ورنہ آپ کا کوئی اچھا کام قابل قبول نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کے آخری رکوع میں یہ بات واضح کر کے بیان کر دی کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کی نیکیاں رائے گاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن ترازو بھی قائم نہیں کرے گا، ان کی نیکیوں کو تولے گا ہی نہیں، ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہو جائے گا۔ 10 کروڑ کو زیرو سے ملٹیپلائی کریں، جواب کیا آئے گا؟ زیرو۔ 10 کروڑ کی ویلیو ختم۔ تو ایمان نہ لانا ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر فوکس کیا کہ مسلمانوں، یہ جو تمہارے پیچھے یہود و نصارہ لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں کسی نہ کسی طریقے اس دین سے نکال لیں، اگر اس دین سے نکل گئے تو ملٹی پلائڈ بائی زیرو، لہذا اپنا دین بچا لو۔ نئے مومنوں کو، جو نئے اسلام لانے والے ہیں، ان کو دین اسلام کے اندر پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہو جو اس کام پہ محنت کرے، جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آئے، اور جو مسلمان ہونے والے ہیں ان کو اللہ کے دین کی اہمیت اجاگر کرے، اس پہ کاربند رہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اس جماعت میں شامل ہوں گے، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہم المفلحون، کامیاب ہوں گے۔ کیسے کامیاب ہوں گے؟ ان کے بزنس بڑھ جائیں گے؟ کیا ان کا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے گا؟ کیا ان کو گاڑی کوٹھی مل جائے گی؟ ہمارے ہاں تو یہی کامیابی ہے نا؟ نہیں، کامیابی اس دن ملے گی جس دن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ سفید ہوں گے، تو اس دن وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، واضح احکامات باوجود، واضح
احکامات آنے کے، واضح احکامات مل جانے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، اللہ کی شریعت سے پیچھے ہٹ کے چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا شروع ہوئے اور پھر فرقوں میں بٹ گئے۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ جو تفرقوں میں بٹے، لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو وہ تمہارے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی فرقوں میں بٹ جاؤ اور پھر دین کی اصل حالت سے پیچھے نکل جاؤ۔ یوم، اس دن، تبیض وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے روز قیامت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، پھٹکار پڑی ہوگی، اکفرتم، ان سے پوچھا جائے گا، اکفرتم، کیا تم نے انکار کیا تھا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ یہ جو پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ یہودی ڈھونگ رچاتے، عیسائی اور یہودی کے صبح ایمان لائے، شام کو چھوڑ دیا، اور مومنوں کو بھی متزلزل کیا کہ یہ بھی ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر انجام یہ ہوگا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ فَذُوقُوا، پس چکھو، العذاب، عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا، ایمان لانے کے بعد جو تم نے کفر کیا اس کا عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اس کی دعوت دینے اور اصل جو ہماری آخرت ہے اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔